آج ہم جس شخص کے بارے میں بات کرنے والے ہیں ان کا نام ہے القاضی ابو بکر الباقلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کا تعلق بغداد سے تھا، عراق میں، اور یہ وہاں کے بہت بڑے قاضی تھے۔ اور سن 1000 میں القاضی ابو بکر الباقلانی کو ایک مناظرے کے لیے بلایا گیا، اور ان کا مناظرہ رومیو بیزنٹین امپائر کے ساتھ تھا، اور وہ بیسکلی اسلام اور عیسائیت کے درمیان مناظرہ تھا۔ اور سبحان اللہ، جو بادشاہ تھا وہ یہ جانتا تھا کہ القاضی ابو بکر الباقلانی کہ وہ ایسا آدمی نہیں کہ وہ آئے گا اور مجھے سر جھکا کے سلام کرے گا۔ تو اس نے سوچا کہ اگر وہ آیا اور وہ میرے سامنے جھکا نہیں تو جو میری ملکیت میں باقی لوگ ہیں ان کو یہ اشارہ جائے گا کہ اگر مسلمان نہیں جھک رہا تو ہمیں بھی جھکنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم بھی نہیں جھکتے آپ کے سامنے۔ تو اس نے سوچا کہ مجھے اس کا حل کوئی تلاش کرنا ہوگا۔ تو اس نے کہ اپنے دربار کے سامنے ایک ایسی آڑ بنائی کہ کوئی بھی اگر اس کو کراس کر کے آگے آئے تو اس کو جھک کر آنا پڑے، جو بھی آئے گا وہ جانے انجانے میں آٹومیٹکلی جھک کر ہی اندر داخل ہوگا۔ سو القاضی ابو بکر الباقلانی جب وہ آئے تو ان کو فوراً سمجھ میں آ گئی، اور وہ بہت عقل مند بھی تھے، اور انہوں نے فوراً سمجھ لیا کہ بادشاہ جو ہے وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنا منہ دوسری طرف کیا اور وہ الٹے قدموں اندر داخل ہوئے، تاکہ ان کو بتا سکیں کہ بھائی میں تمہارے ان چونچلوں میں نہیں آنے والا۔ سو وہ ان کو ملے اور ان کو کہا گیا کہ یہ آپ کی جگہ یہاں تشریف رکھیں، اور وہ مختلف پادریوں سے وہاں پہ ملے۔ اور اچانک سے ابو بکر الباقلانی جب وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو کچھ مزید پادری آنا شروع ہوئے، ان کے ہاتھوں میں بائبل اور موم بتیاں وغیرہ تھیں، اور وہ آگے آگے آ رہے تھے، اور پیچھے سے کوئی بہت بڑا پادری آ رہا تھا، اور روایت میں ملتا ہے کہ وہ ہیڈ تھا ان کا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اور یہ وہی آدمی تھا جس سے ابو بکر الباقلانی کو مناظرہ کرنا تھا۔ سو میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا سین امیجن کریں کہ ایک طرف مسلمان ہے اور دوسری طرف سے پادری آ رہا ہے، اور اس کی انٹرنس ہو رہی ہے پراپر، اور اس پادری کا ان کے ساتھ مناظرہ ہوگا۔ سو جیسے ہی وہ آیا اور ابو بکر الباقلانی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو کوئی بھی چیز امپریس نہیں کی کہ جس طرح اس پادری کو لایا گیا اور تھیم چل رہا ہے اور لوگ جو ہے شور مچا رہے ہیں۔ تو جیسے ہی پادری ان کے قریب آیا تو انہوں نے سے کہا کہ اور سنائیں بیوی بچے خیریت سے ہیں؟ تو جیسے انہوں نے پوچھا کہ گھر بار بیوی بچے آپ کے خیریت سے ہیں، ہر کسی کا منہ کھل گیا کہ کیا کہا اس نے بھائی؟ پورے دربار میں افراتفری پھیل گئی کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی یہ کہنے کی کہ اس کی کوئی بیوی یا اس کے بچے ہوں گے، کہ تمہیں نہیں پتہ کہ ہمارے پادری ان سب چیزوں سے بہت اوپر ہیں، ان کو کوئی ضرورت نہیں ان چیزوں کی، کیسے کہہ سکتے ہو کہ اس کی بیوی یا بچے ہوں گے تم؟ تو انہوں نے اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ مریم میں فرماتے ہیں، آیت نمبر 88 میں، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، کہ یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا، اور یہ تو تم نے بہت ہی ظلم کرنے والی بات کہہ دی۔ اور اللہ فرماتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، کہ ان قریب ہے کہ آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے اور زمین میں آڑ آ جائے اور پہاڑ گر جائیں، پھٹ جائیں، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ ان کی یہ جرت ہوئی کہ رحمان کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا کہ اس نے اولاد کی، کہ آپ سب جو ہے وہ غصے سے لال پیلے ہو رہے ہیں اور یہ پورا آپ کا دربار ہل رہا ہے، اور اپنا حال دیکھو جب کہ تم یہ چیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ نسبت کر رہے ہو۔ سو اوبویسلی اس ٹائم سے جو ہے اس ڈیبیٹ میں مزید آپ کہہ لیں کہ تناؤ آیا۔ سو جب یہ ہوا تو ان میں سے ایک اٹھا اور وہ یہ چاہتا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شان میں گستاخی کرے، کہ ہمیں بتاؤ تمہارے نبی کی بیوی کے بارے میں کہ جس بیوی کے اوپر جو ہے وہ بہتان لگایا گیا تھا، اور ان کی مراد حضرت عائشہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب سنیں کہ ابو بکر الباقلانی نے جواب کیا دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا گیا، بہتان لگایا گیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو دور کیا قرآن میں، اسی طرح سے جیسے مریم علیہ السلام پر الزام اور بہتان لگایا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس بہتان کو قرآن مجید میں دور کیا۔ اور تم یہ سوچتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس جھوٹے بہتان کو دور نہیں کریں گے؟ اور اگر ایسا سوچتے ہو تو حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں عظیم ہستیوں کے بارے میں قرآن مجید میں بہتان کا دور کیا۔ تو جب انہوں نے یہ کہا تو انہوں نے یہ سوچا کہ بھائی ہم اس آدمی کو نہیں ہرا سکتے، تو اس بادشاہ نے جو ہے یہ حکم جاری کیا کہ اس آدمی کو بہت سارے جو ہے سونے تحائف دو، اور اسے کہو کہ عراق واپس جائے اور واپس کبھی نہ آئے۔ سو ابو بکر الباقلانی جو ہے وہ دربار سے باہر نکلے، اور جب وہ بغداد واپس پہنچے تو انہوں نے اس سونے کو جو ہے وہ بیت المال میں جمع کروایا۔ اور جو ہم سبق یہاں سے حاصل کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاندان جو ہے یا ایسی چیزوں کی نسبت کرنا یہ کتنی ہی گستاخانہ بات ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قریب ہے کہ زمین ہی پھٹ جائے اس گستاخی سے۔
اللہ اکبر، سوچیں ذرا اس کے اوپر کہ کوئی کسی اولاد کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ نعوذ باللہ نسبت کرتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے اور کوئی بھی نہیں. جیسے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں حدیث قدسی میں انا اغنى الشركاء عن الشرك،